اس کے بعد آگے سورہ جاسیہ ہے۔ جاسیہ کا مطلب ہوتا ہے گھٹنوں کے بل، یعنی جس طرح کسی کے احترام میں بعض اوقات لوگ ایسے گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھ جاتے ہیں، یا گھٹنے نیچے رکھ کے، یا جس طرح بعض اوقات مجرم کوئی ہوتا ہے تو اس کو جب ہتھکڑیاں ڈالی ہوتی ہیں یا اس کو مارتے ہیں تو اس کے آگے وہ ایسے گھٹنوں کے بل ایسے گرا ہوا ہوتا ہے، تو جاسیہ اس کو کہتے ہیں کہ قیامت والے دن انسان اللہ کے سامنے اس طرح گھٹنوں کے بل جو ہیں وہ گرے ہوئے ہوں گے، یہ کچھ مجبور مقہور لاچار ہو کر گھٹنوں کے بل لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ یہ بھی مکی صورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بیان کی ہیں، آفاقی نشانیاں بیان کی ہیں، انسان کے اپنے نفس کے اندر سے نشانیاں بیان کی ہیں، قرآن سے اور قرآنی آیات سے غفلت کا برا انجام اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے تسخیر کائنات کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا تاکہ تم چلاؤ اس میں کشتیاں اللہ کے حکم سے، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تم تلاش کرو اللہ کا فضل، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے سمندر کو مسخر کر دیا۔ مسخر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے تابع کرنا۔ دیکھیں سمندر کتنی بڑی چیز ہے، کتنی بڑی چیز ہے اور کتنی طاقت ہے اس کے اندر، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سمندر کو کیا کر دیا ہے جی؟ مسخر کر دیا ہے، انسانوں کے تابع کر دیا ہے، کہ انسان اسباب کو اختیار کر کے سمندر کے اندر جاتا ہے، سمندر انسان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ یعنی آدمی چند تختے اس طرح جوڑتا ہے، کشتی بن جاتی ہے، اور اس کشتی میں بیٹھ کے سمندر میں چل جاتا ہے اور مہینوں سمندر میں گزار دیتا ہے، سمندر انسان کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ ہاں جب اللہ کا حکم آ جائے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ اس کو کہتے ہیں تسخیر سمندر، کہ سمندر کا مسخر ہو جانا، ٹھیک ہے جی۔ اس کی لہریں آتی ہیں، بڑا کچھ کرتی ہیں، لیکن وہ جہاز اوپر ہی تیرتا رہتا ہے، نیچے نہیں جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سمندر کو ہم نے مسخر کیا ہے تمہارے لیے تاکہ تم اس میں کشتی چلاؤ، تاکہ تم اس میں اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی اپنی روزی مچھلیاں نکالو، اپنی روزی ہیرے جواہرات اس میں سے نکالو، اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، اپنا فضل اللہ کو تلاش کر کے شکر ادا کرو۔ آگے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اللہ تعالیٰ نے اس آسمان اور زمین کے اندر ہر چیز کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ اب یہ دیکھیں یہ والی جو چیز ہے نا، اللہ نے آسمان میں بھی تمہارے لیے سب کچھ مسخر کر دیا، زمین میں سب کچھ مسخر کر دیا ہے۔ یہ چیز، یہ بات شاید پہلے تو اتنی سمجھ نہ آتی ہو کہ آسمان میں زمین میں ہر چیز ہمارے لیے مسخر ہے۔ دیکھیں جانور ہمارے لیے اللہ نے مسخر کر دیے، اونٹ کو دیکھیں کتنا طاقتور جانور ہے، ہاتھی کو دیکھیں کتنی اس کے اندر جان ہوتی ہے، اپنا ایک پاؤں آدمی کے اندر رکھے 2 منٹ کے اندر بندہ مر جائے، لیکن انسان کے آگے وہ بھی بے بس ہے، انسان اس کو بھی سنگلی جو ہے ڈال کے باندھ دیتا ہے، وہ ہل نہیں سکتا۔ اور کتنے اونٹ اور کتنے ہاتھی اور کتنے جانور اور کتنی بکریوں کے ریوڑ، ایک جو ہے نا بکرا بھی اگر بگڑ جائے نا تو آدمی اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ نے ان کو بھی مسخر کیا ہوا ہمارے سامنے۔ کیا کتے اور کیا شیر اور کیا چیتے اور کیا دنیا کی ہر چیز، انسان کا مقابلہ کوئی چیز نہیں کر سکتی، ہر چیز فرمایا۔ اسی طرح فرمایا کہ ہم نے آسمانوں میں بھی تمہارے لیے سب کچھ مسخر کر دیا ہے۔ یہ بات شاید پہلے کسی کو سمجھ نہ آتی ہو، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ جاتے ہیں خلاؤں میں جو ہے وہ راکٹ جاتے ہیں، انسان جاتے ہیں، اور کہاں تک چلا گیا انسان اس کا تصور پہلے کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اور جیسا کہ اس آیت میں فرمایا گیا کہ آسمانوں میں تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان ابھی اور بھی آگے تک جا سکتا ہے، بہت دور تک جا سکتا ہے، انسان بہت آگے تک جا سکتا ہے۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر اور انسان کے تابع کر دیا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں فرمایا کہ تفکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، کہ وہ تفکر کریں، سوچیں، غور فکر کریں اور اللہ کی معرفت حاصل کریں اس سے۔